جو دوسرا کالم ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں، محبوب خزاں، شہزاد احمد اب دیکھیں کہ بھئی کوئی میرا خیال ہے 14-15 مجموعہ کلام ہے، لیکن شہزاد احمد کے مجموعوں کے نام یا ان کے جو اشعار ہیں وہ اس طرح سے آپ کو یاد نہیں ہیں جس طرح سے یہ پہلے کالم میں جو ہم نے لوگ لکھے ہیں ان کے نام آپ کو یاد ہوں گے۔ تو صرف یہ دیکھ لیں کہ شہزاد احمد کی کوئی وجہ شہرت ہے جس حوالے سے کوئی سوال آ سکتا ہے۔ غزل کو شاعر ہیں تو آپ کو ان کے مجموعے دیکھ لینے چاہیے۔ مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر رہے ہیں شہزاد احمد اور کافی عرصہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے بھی دیکھ لینا چاہیے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ مجموعہ کلام کے اگر نام آ جائیں، پہلا مجموعہ کلام صدف کے نام سے ہے ان کا، جس کے بارے میں اکثر پوچھ بھی لیا جاتا ہے۔ جلتی بجھتی آنکھیں ایک ان کا مجموعہ کلام ہے۔ شکیب جلالی پہ میں نے تھوڑی سی پہلے بات کی ہے، آپ کو بہرحال شکیب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سید حسن رضوی ان کا اصل نام تھا، اور بنیادی طور پر علی گڑھ سے ان کا تعلق تھا، تو بعد میں یہ ادھر آ گئے پاکستان، مختلف جگہوں پہ ملازمت اور خاص طور پر اچھے عہدوں پر یہ رہے۔ شکیب جلالی کا ایک ہی مجموعہ کلام ہے، روشنی ہے روشنی، اور باقی ایک میں نے حوالہ آپ کو بتا دیا کہ ان کی جو موت کا جو ایک حوالہ ہے کہ کس طرح سے واقع ہوئی، اس حوالے سے بھی شکیب جلالی کا نام لیا جاتا ہے۔ احمد مشتاق جدید اردو غزل کے بہت اہم شاعر ہیں، یعنی خاص طور پر جو ہمارے بڑے اہم نقاد ہیں شمس الرحمن فاروقی، وہ تو ان کا بہت زیادہ نام لیتے ہیں اور ان کو بہت اہمیت بھی دیتے ہیں۔ ان کا جو ناول ہے کئی چاند تھے سرے آسماں، وہ احمد مشتاق کے شعر پہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے، جو کئی چاند تھے سرے آسماں جو چمک چمک کے پلٹ گئے، نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا نہ تیری زلف سیاہ تھی۔ اس طرح سے غالباً یہ مکمل شعر ہے۔ احمد مشتاق کے مجموعوں کے نام بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہیں کہ جو ایک طرح سے پاک ٹی ہاؤس کی جو جدید اردو غزل کے شعراء کی محفلیں ہوتی تھیں ناصر کاظمی وغیرہ کے ساتھ، تو احمد مشتاق ان محفلوں کے آدمی ہیں، اور بیچ میں کافی عرصہ یہ ملک سے باہر رہے، غالباً اب بھی ملک سے باہر ہیں اور شاید ابھی حیات ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ تفصیل سے دیکھ لیں۔ ان کے مجموعہ کلام، ایک ان کے مجموعے کا نام مجموعہ ہے اور دوسرا غالباً گرد ماہتاب ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے آپ تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ محسن بھوپالی کی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو خاص طور پر قطعات بھی ان کے بہت سے مشہور قطعات بھی ہیں جس حوالے سے محسن بھوپالی کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے غزل کہی ہے تو بطور غزل کو شاعر بھی آپ محسن بھوپالی کو لازمی دیکھیے۔ ان کا بھی اصل نام عبد الرحمن ہی تھا بید الحیدری کی طرح، اور بھوپال سے تھے تو اس وجہ سے محسن بھوپالی، بعد میں کراچی میں رہے۔ محسن بھوپالی کو اگر آپ بطور غزل کو دیکھیں گے تو پھر ان کے جو شعری مجموعے ہیں ان کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے۔ شکست خواب غالباً ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، ایک ان کا شعری مجموعہ نظمانے بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے اس میں نظمیں ہوں گی زیادہ، آپ بہرحال اس کو مجموعوں کے نام خاص طور پر دیکھ لیجیے گا۔ غلام محمد قاصر بہت اہم آدمی ہیں۔ غلام محمد قاصر بنیادی طور پر ڈیرہ اسماعیل خان سے تھے، پشاور بعد میں چلے گئے اور ان کا انتقال بھی وہیں پہ ہوا۔ غلام محمد قاصر کو صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے، ان کے مجموعے کو بھی ایوارڈ ملا۔ ان کا مجموعہ کلام غالباً تسلسل کے نام سے ہے۔ احمد ندیم قاسمی جب فنون انہوں نے جاری کیا تو کافی ان کو چھاپتے رہے، اس میں ان کی کافی غزلیں چھپتی رہی ہیں، تو غلام محمد قاصر کے بھی مشہور اشعار اور ان کے دیگر جو ان کا حوالہ ہے، ان کے سوانحی قوائف، تو اس کو آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ تنویر سپرا کا نام کم لیا جاتا ہے، یا میرا خیال ہے کہ زیادہ لوگوں کو، ادب کے زیادہ اسٹوڈنٹس خاص طور پر ایم اے اور بی ایس لیول کو
کہ جو ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوتا، لیکن اگر شاعری میں شغف رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کچھ، ان کو پتا ہوتا ہے. ان کو ایک طرح سے مزدور شاعر کہا جاتا ہے. یہ باقاعدہ مزدوری کرتے تھے. بنیادی طور پر جہلم سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی وفات اسلام آباد میں ہوئی. وہاں کسی فیکٹری وغیرہ میں یہ مزدور تھے، کافی عرصہ وہاں پہ رہے. تو ان کے انتقال کے بعد ان کو وہیں پہ جہلم میں ہی سپرد خاک کیا گیا. تنویر سپرا کے بہت سے اشعار لوگوں کی یادداشت میں محفوظ ہیں. مثلاً اور خاص طور پر مزدور یا مزدور کی زندگی کے حوالے سے، یا زندگی کی جو تلخی ہے، یا زندگی کا جو یوں کہہ لیں آپ کے کرب ہے، اس حوالے سے تنویر سپراگ ایک اہم نام ہے. ان کا شعر آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی تھکن سے بدن ٹوٹ رہا ہے. اکثر یہ سنایا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو مشہور اشعار تنویر سپراگ کے ہوں تو وہ آپ دیکھ لیں. اگر سوال اس طرح کا آ جاتا ہے کہ فلاں شعر اور اس کا شاعر کون ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تنویر سپراگ ہے. مرتضی برلاس بیوروکریٹ تھے بنیادی طور پر، اور مرتضی برلاس چونکہ یو پی سے تعلق رکھتے تھے، اردو سپیکنگ تھے، یہاں آ گئے، لاہور میں کافی عرصہ رہے، مختلف پنجاب کے اسٹیشن پر ان کی تعیناتی رہی، کمشنر رہے یہ مرتضی برلاس. لیکن شاعر بہت اچھے تھے. ان کے بھی جو یوں سمجھیں کہ 20ویں صدی کا جو 80 کی دہائی ہے، 90 کی دہائی ہے، اس میں جو جن شعراء کا آگے میں جتنوں کے نام لے رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس 20ویں صدی کے بالکل اختتامی عرصے میں ایک طرح سے جنہوں نے شہرت حاصل کی، اور ان کا کافی زیادہ ذکر اسی عرصے میں ہوا. ان کا مرتضی برلاس کے مجموعہ کلام وہ دیکھیے، ارتعاش ایک ان کا مجموعہ کلام ہے، ایک اضطرار ہے غالباً، ایک تیشہ کرب ہے. تو مرتضی برلاس کے مجموعوں کے بھی نام آپ کو آنے چاہیے. آگے جو دونوں شاعر ہیں، انوار انجم اور محسن نقوی، ملتان سے ان کا تعلق ہے. محسن نقوی بنیادی طور پر ڈی جی خان کے تھے، ملتان میں کافی عرصہ مقیم رہے. انوار انجم ملتان کے ہی تھے. انوار انجم کا شمار جو ملتان کے جواں مرگ شعراء ہیں ان میں ہوتا ہے. بہت تھوڑی عمر میں ان کا انتقال ہوا. شاخ نہال غم ان کا مجموعہ کلام ایک ہے. تو انوار انجم کے حوالے سے بھی آپ ان کے کچھ مشہور اشعار آپ کو مل جائیں، یا بنیادی کچھ معلومات، کیونکہ یہ بھی بالکل ان کے ہم اثر مرتضی برلاس وغیرہ ان کے ہم اثر شعراء میں ایک طرح سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی اسی عرصے میں شہرت حاصل کی. گو کہ ان کا انتقال میرا خیال ہے کہ 70s میں ہو گیا تھا. بہرحال جو 47 کے بعد جو لوگ بڑے تھوڑے عرصے کے لیے جدید اردو غزل کے منظر نامے پر ابھرے، اور مشاعروں میں اور باقی جگہوں میں انہوں نے اپنا ایک نام کمایا، تو ان میں انوار انجم کا نام بھی ہے. محسن نقوی غزل کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے، مرثیے کے حوالے سے بہت اہم نام. مجموعہ کلام ان کے غالباً میرا خیال ہے 8-9 ہیں مجموعہ کلام. ان کے نام آپ لازمی دیکھیے. مثلا عذاب دید ایک ان کا مجموعہ کلام ہے. اور بھی ہیں، ابھی مجھے نام ان کے یاد نہیں آ رہے. بہرحال محسن نقوی کو لازمی اس میں شامل کیجیے گا اور ان کے بارے میں پڑھیے گا. محسن نقوی کے حوالے سے مثالیں مختلف طرح سے سوالات ہو سکتے ہیں. ان کی کسی مجموعہ کلام کا نام لیا جا سکتا ہے. ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ جو ایک وقت میں پاکستان میں شیعہ سنی فساد کافی زیادہ جب عروج پہ تھا، تو اس وقت ان کو گولی مار کے شہید کیا گیا لاہور میں. تو اچھا، پھر جو ایک طرح سے ایک نظریاتی شعراء تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ، بھٹوازم اور یہ سب چیزیں، تو محسن نقوی اس حوالے سے بھی ایک طرح سے اہم آدمی ہے. لیکن
غزل بہرحال ان کا ایک بڑا حوالہ ہے. محسن نقوی کے بہت سے اشعار لوگوں کو زبانی یاد ہیں. مثلاً محسن نقوی کا ایک شعر کہ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. تو اس طرح کے محسن کے اشعار جو ہیں وہ بہرحال آپ بھی دیکھیے گا. ثروت حسین کراچی کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایک طرح سے دبستان کراچی کے شاعر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اب وہ شاعر جنہوں نے ایک طرح سے اب مقامیت جو ہے یا مقامی رنگ ہے اس کو بہت زیادہ اپنی شاعری میں پیش کیا، ان میں ثروت حسین کا شمار ہوتا ہے. نظم کے زیادہ بہرحال ان کا بڑا ایک حوالہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں تو بہرحال اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چلیں ثروت حسین کو بطور غزل گو بھی آپ دیکھ لیں. ایک ان کا مجموعہ کلام خاکدان ہے، ایک ان کا اب کلیات بھی ان کا چھپ چکا ہے، آدھے سیارے بھی غالباً ان کا مجموعہ کلام ہے. تو اس کو ذرا آپ تھوڑا تفصیل سے دیکھ لیں گے. عباس تابش سے پہلے اسلم انصاری کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی ملتان سے ان کا تعلق ہے، کچھ عرصہ لاہور میں بھی رہے، لیکن بہرحال اپنی شاعر کی حیثیت میں آج بھی زیادہ معروف ہیں، گو کہ بہت عالم آدمی ہیں. ان کی اور کتابیں اب تو یہ غالب شناس کے طور پر بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اسلم انصاری کی تنقیدی اور تحقیقی کتب بہت اہم ہیں، لیکن بہرحال ان کا آج بھی جو بڑا حوالہ یا ناموری کا ایک نمایاں حوالہ ہے وہ شاعری ہے. اور اسلم انصاری کے بھی بہت سے معروف اشعار غزل کے وہ لوگوں کو یاد ہیں، ان کی پوری غزلیں لوگوں کو یاد ہیں. ان کا مجموعہ کلام ایک خواب و آگہی کے نام سے آیا اور بڑے عرصے تک وہی ایک ہی مجموعہ کلام تھا. اب تو خیر ان کا کلیات بھی چھپ چکا ہے. تو ان کے بارے میں یہ ابھی حیات ہیں، ملتان میں ہی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ لازمی پڑھیں. ان کی مشہور نظم جب نظم بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم اس کا ذکر کریں گے. مثلا گوتم کا آخری واز، جس سے ان کو ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ زیادہ شہرت ملی. تو وہ اگر کسی جگہ پہ پوچھ لیا جاتا ہے سوال اس طرح سے کہ اسلم انصاری کی کون سی نظم یا گوتم کا آخری واز کس کی نظم ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلم انصاری کی نظم ہے. عباس تابش اب کلیات بھی چھپ چکا ہے، مجموعہ کلام ان کا ایک آسمان تھا، اس کے علاوہ بھی ہیں. عباس تابش یوں سمجھیں کہ جو بالکل اس وقت کی شعراء کی نسل ہے جس نے 90s میں اپنی ایک تھوڑی سی پہچان بنا لی تھی، اور پھر یہ جو گزشتہ 20 سال ہیں ان 20 سالوں میں واقعتاً جو اردو غزل کے اس وقت بڑے نام ہیں ان میں عباس تابش ایک اہم شاعر ہے. عشق آباد کے نام سے ان کی کلیات چھپی. عباس تابش کے بارے میں بھی تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ یہ کہاں کے شاعر ہیں، لاہور میں آج کل ہوتے ہیں، اور ان کے مجموعہ کلام یا ان کے مشہور اشعار. عباس تابش کے کافی سارے مشہور اشعار ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. یہ ایک جدید اردو غزل کا ہم نے وہ منظرنامہ سارے کا سارا آج ڈسکس کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کے نصف دوم کی ہماری جدید اردو غزل کی روایت ہے. اس کے ساتھ ہی اس کے علاوہ بھی شاعر بہت سے ہیں جو جدید اردو غزل کے معروف شاعر ہیں. آپ جب اس حصے کو تیار کریں، اس پر سوالات آپ تیار کریں تو لازمی طور پر اور شعراء کو بھی آپ دیکھیے گا، اگر آپ ان کے بارے میں بھی سوالات یاد کر سکتے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے مزید پڑھنے کے حوالے سے مزید لوگوں کے حوالے سے آپ کو نہیں ٹائم ملتا یاد کرنے کا، تو یہ جو شعراء ہیں ان کو لازمی پڑھیے، ان کو لازمی فوکس کریے، ان کے حوالے سے معلومات بھی دیکھیں. ہر شاعر کے حوالے سے کم از کم 2-3 حوالوں سے 4 حوالوں سے سوال آپ نے لازمی دیکھنا ہے. ایک تو کس شہر سے اس کا تعلق ہے، دوسرا اس کے جو مجموعہ کلام ہیں وہ کون سے ہیں،
अगर किसी मजमूए को कोई बड़ा अवार्ड मिल चुका है वो आपको पता होना चाहिए। उनकी उस शायर की अगर कुलियात छप चुकी है तो उस कुलियात का नाम आपको पता होना चाहिए, और उस शायर के जो मशहूर अशार हैं वो कम से कम आपको आने चाहिए। ये इन दूसरे कॉलम में जो हमने शोरा रखे थे ये उनके लिए है। जो पहले कॉलम में हमने रखे हैं वो तो वो लोग हैं कि जिनका आपसे सवाल इस तरह भी आ सकता है, मसलन अहमद फराज है या परवीन शाकिर है, कि उनका आखिरी मजमूआ कलाम कौन सा है, ये सवाल पूछ लिया जाए। तो आमतौर पर याद तो होते हैं मजमूआ कलाम, लेकिन ऐसे याद नहीं होता कि अच्छा यार आखिरी कौन सा था। तो इस हवाले से भी लाजमी आप देखें। फिर ये कि वो उन शोरा में से अगर कोई किसी बड़े इदारे में खिदमत अंजाम दे चुका है, जिस तरह फराज का हमने जिक्र किया, या मैंने शहजाद अहमद का आपको बताया कि मजलिस तरक्की अदब के डायरेक्टर रह चुके हैं, तो बहरहाल उस हवाले से आप लाजमी सवालात देखें। इसके साथ ही हमारा जो गज़ल वाला हिस्सा है वो आज मुकम्मल हो गया। हमने अपने इसको पीपीएससी की तैयारी को जिन दो बड़े हिस्सों में, ख़ास तौर पर अदब के हवाले से, ज़बान और अदब को दो बड़े हिस्से हमने बनाए, और फिर अदब में भी हमने दो बड़े हिस्से बना लिए, एक नसर और एक नज़्म, और फिर नज़्म में हमने आगे दो बड़े हिस्से बनाए, एक गज़ल और एक नज़्म की रिवायत। तो आज वो हमारी गज़ल की रिवायत मुकम्मल हो गई। अब हम नज़्म की रिवायत पर बात करेंगे, और उसमें हम नज़्म की जितनी भी असनाफ हैं, नज़्म की जितनी भी इकसाम हैं, उन सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो गज़ल के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि इससे पहले कि अब हम नज़्म की रिवायत की तरफ अगले लेक्चर्स में बढ़े, अगली क्लासेस में, तो एक या दो जो भी आप मुनासिब समझते हैं, आपसे भी एक तरह से मैं मशवरा चाह रहा हूँ, तो एक या दो हम टेस्ट ऐसे रख लें कि जिनमें कमो बेश कोई 40-40, 50-50 सवालों का टेस्ट हो, जिससे आपकी ये पूरी गज़ल की रिवायत क्लासिकी और जदीद ये कवर हो रही हो। और इसमें से आप चाहे अगला एक दिन ले लें, 2 दिन ले लें, और आपने फोकस्ड रहकर सिर्फ इसी की तैयारी करें, और फिर 2 दिन के बाद आप एक पहला टेस्ट दें, फिर आप दूसरा टेस्ट दें। आपको पता चले कि आपने अब तक, अगर हमारे लेक्चर्स के साथ साथ ही आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते रहे हैं जिन पे हम बात करते रहे, तो आपको कितना वो तैयार हो चुका है, और कितना और कौन सा खास तौर पर हिस्सा ऐसा है जिसके लिए आपको मजीद टाइम निकालना है।